جب ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ جو بچے ہوں گے ان کو بھی مسجد میں جانے کا شوق ہوگا، اور اس طرح مسجدیں آباد رہیں گی۔ آج حالت یہ ہے کہ مسجدیں بے آباد ہیں، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سے جماعت والی نماز افضل ہے۔ کتنی؟ فرمایا ب27 درجہ، 27 گنا زیادہ افضل ہے، اولا ہے اور زیادہ فضیلت والی ہے وہ نماز جس کے اندر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس نماز سے جو بندہ علیحدہ پڑھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی با جماعت نماز کا ثواب گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ افضل اور اولا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ محض نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک خطا مٹا دی جاتی ہے۔ پس جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ بے وضو نہ ہو، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما، اس پر رحمت فرما، اور جب تک وہ نماز کی انتظار میں رہتا ہے وہ بندہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ دوستان محترم، یہ خوبصورت پیغام اپنے دل میں اس کو جگہ دیجئے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا وہ ہمیں ثواب حاصل نہیں ہوتا جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ جو بچے ہوں گے ان کو بھی مسجد میں جانے کا شوق ہوگا، اور اس طرح مسجدیں آباد رہیں گی۔ آج حالت یہ ہے کہ مسجدیں بے آباد ہیں، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔